یہ ڈیجیٹل موبائل بوم کا تجربہ کیا گیا ہے، اور ہم کتنے محفوظ ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ دس از سیفسٹ۔ آپ نے سن لیا نا، لیبنان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فونوں سے جان چھڑائی جائے، پیجر لیے جائیں، اور ایک دوسرے کو اس پہ جو ہے نا وہ میسج، اسمال میسیجز کے ذریعے بتایا جائے، جو بھی ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک کمیونیکیشن ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے اس میں بھی کر دیا۔ یہ تو موبائل کی باتیں تو آپ نے سن رکھی تھی، اب تو یہ ڈیجیٹل موبائل بوم بن گئے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کہ ایک ریڈی والے کے پاس اب بندہ وہ پھٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ چائنا نے اگلی سپر پاور بننا تھا۔ انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا کہ ہم اپنا انٹرنیٹ لائیں گے، اپنے سافٹ ویئر لائیں گے، اپنی ایپس لائیں گے، اپنے گیجٹس لائیں گے۔ تو سوائے ایک چائنا کے باقی ساری دنیا غیر محفوظ ہے؟ یہ بہت بڑا سوال۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آپ پوری دنیا میں ما سوائے چائنا کے محفوظ نہیں۔ رحمان ملک مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بڑی بلاسٹنگ نیوز دی تھی، لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس کو امریکنز جو ہیں وہ بگ کرتے رہے ہیں، اس ایمبیسی جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہے۔ ناظرین دیکھیں دنیا کتنی غیر محفوظ سوائے ایک چائنا کے۔ آپ نے دیکھ لیا جو لبنان میں ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، اور یہ کنٹینیو ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں پیجر ہے، آپ کے ہاتھ میں واکی ٹاکی ہے، یعنی کہ موبائل تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، اور ان میں 99% باتیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی باتیں پہنچاتا ہے، آپ کی ساری کنورسیشن بتاتا ہے۔ آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں تو آپ کی ساری باتیں یہ چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم لوگ اکثر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھیں میں نے فلاں بات کی، میں نے اس برانڈ کا نام لیا، میں نے فلاں چیز پہ بات کی، تو ساتھ ہی مجھے فیس بک نے وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیں، ٹک ٹاک پہ وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں، فلاں جگہ پہ مجھے اسی طرح کی چیزیں یوٹیوب نے بھی شروع کر دی۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ کوئی ان کو کوئی الہام نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایپ جب آپ اس کو ایپ سٹور سے یا کسی دوسرے فون والا جو بھی سٹور ہوتا ہے اس سے لا کے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ سے وہ مائک آن مانگتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی مائک آن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایپ کا مائک آن، اب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ساری ٹرانسمٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ تو موبائل کی باتیں تو آپ نے سن رکھی تھی، اب تو یہ ڈیجیٹل موبائل بوم بن گئے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کہ ایک ریڈی والے کے پاس اب بندہ وہ پھٹ گیا، کہیں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا وہ پھٹ گیا، ایک ایمبیسڈر کے پاس پیجر تھا وہ پھٹ گیا، اور اب جو سیکورٹی فورسز کے پاس واکی ٹاکیز، یعنی کہ جن کا کنٹرول ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ڈیفرنس کیا تھا؟ پیجر ہیں، واکی ٹاکی ہیں، یہ جو فون ہے یہ تو کسی کمپنی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ کمپنی کو انٹرنیشنل ہے جو بھی کمپنیز، لیکن جو واکی ٹاکی ہیں اور یہ جو پیجر ہیں یہ تو ہر ملک کی اپنی سیکورٹی ایجنسیز کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اپنا ایک ان کا سسٹم طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ دس از سیفسٹ۔ آپ نے سن لیا نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایران نے لیبنان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فونوں سے جان چھڑائی جائے، پیجر لیے جائیں، اور ایک دوسرے کو اس پہ جو ہے نا وہ میسج، اسمال میسیجز کے ذریعے بتایا جائے، جو بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک کمیونیکیشن ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے اس میں بھی کر دیا۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں جی تائیوان کی کمپنی نے کیا، اور تائیوان کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم سے رائٹس جو تھے وہ ہنگری کے پاس تھے، انہوں نے کچھ لگایا اس میں، اور اب ہنگری کا وزیر اعظم آگے اس کی تردید بھی کر رہا ہے۔ بات تو کسی طرف نہیں لگ رہی۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آپ پوری دنیا میں ما سوائے چائنا کے محفوظ نہیں۔ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر کے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تجربہ کیا انہوں نے، اسرائیل نے یہ تجربہ کیا، پہلا تجربہ کیا۔ اب اس میں کچھ لوگ باتیں نکالیں گے کہ نہیں جی یہ تو اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اس میں بارود لگایا تھا، جس میں بارود نہیں ہوگا وہ تو بھائی بیٹری بھی تو پھٹ سکتی ہے۔ میرے ملک کے اندر ایک کھیپ آ رہی ہے فونوں کی، تو اس میں آپ اگر لگا دیتے ہیں کچھ چیزیں
وہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یوز نہ کریں، ان کو لگا کے ان کو بلو اپ کرنا، صرف ایک کیوس بنانا ہے آپ نے۔ ایک کیوس تو آ جائے گا، ایک افراتفری تو پھیل جائے گی ہر طرف۔ اگر اللہ نہ کرے کسی ایک ایریا میں، کسی ایک ملک میں، کسی ایک صوبے میں، کسی ایک آبادی میں اتنی بڑی تعداد میں موبائل پھٹنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہے اصل میں خوف کی حکمرانی۔ اور یہ جتنا آپ کا گوگل اور جتنے آپ کے یہ جو ایپس اور جتنا یہ سافٹ ویئر ہے، ہر چیز ایک مٹھی میں ہے، کہیں ایک مٹھی میں، اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ چائنا ہے جس نے، یہ ظاہر ہے کہ چائنا نے اگلی سپر پاور بننا تھا، انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا کہ ہم اپنا انٹرنیٹ لائیں گے، اپنے سافٹ ویئر لائیں گے، اپنی ایپس لائیں گے، اپنے گیجٹس لائیں گے۔ چائنا کے اندر گوگل تو کام نہیں کرتا، واٹس ایپ تو نہیں چلتا، اور ایپس نہیں چلتی۔ ہواوے ان کی اپنی کمپنی اتنی بڑی ہیوج، جس کا اب دوسرا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سعودی عرب میں بننے جا رہا ہے، بلکہ شاید بن گیا ہے، تو وہ اپنے گیجٹس یوز کر رہے ہیں۔ تو سوائے ایک چائنا کے باقی ساری دنیا غیر محفوظ ہے۔ یہ بہت بڑا سوال، اس میں سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، اس میں افواج ہوں، اس میں سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، اس میں آپ عام آدمی ہو، اور کوئی بھی ادارہ ہو۔ آپ یہ جو وائی فائی ہے، یہ جو باقی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے آپ گھسیں اور ساری انفارمیشن لے لیں۔ ڈیٹے کی گیم ہے ساری، ڈیٹا لیں اور ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سب کچھ کر لیں۔ اب دیکھیں ان کو پتہ تھا کہ یہ فون ترک کر چکے ہیں، تو کیا سیکورٹی فورسز یہ فیصلے اعلان کر کے کرتی ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ انہوں نے اپنا ایک انٹرنل خفیہ قسم کا ایک فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم فونوں کی بجائے پیجر لے رہے ہیں، تو انہوں نے پیجر پہ لگا کے بھیج دیا کہ لو جی ہم تو۔ یہ کوئی اندر سے کسی نے نہیں بتایا، یا انہوں نے وہ باتیں جو ہیں وہ ہیک کر لیں، ہیک کر کے سن لی، بگ کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رحمان ملک مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بڑی بلاسٹنگ نیوز دی تھی، لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس کو امریکنز جو ہیں وہ بگ کرتے رہے ہیں۔ اس ایمبیسی جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہے، وہاں سے وہ ہر چیز بگ کر لیتے تھے، یعنی کہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ ایک ایک گفتگو وہ سنتے تھے۔ تو یہ ہے یہ دنیا، یہ ڈیجیٹل موبائل بوم کا تجربہ کیا گیا ہے، اور ہم کتنے محفوظ ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کیوس ہے، بہت بڑی یہ افراتفری ہے جو اسرائیل نے ایک تجربہ کر کے پھیلا دی ہے۔ تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے تو رکھے، ورنہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اس پہ مزید آپ کو اپڈیٹ دوں گا آئندہ، کل اور پرسوں میں۔